آج کل جو ملکی حالات چل رہے ہیں تو میں کچھ لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیرونی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ پاکستان کی حساس اداروں کو بالخصوص پاک فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکچول، آپ فیکچول جرنلزم کریں، ٹھیک ہے، آپ کو کسی جرنیلوں اور کچھ بڑے بڑے جو ہیں لیفٹیننٹ ہیں یا کوئی بھی سابق چیز جیسے یا کوئی عدلیہ ہے، ان کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی فیکچول رپورٹ ہے، ان کے اثاثوں کی رپورٹ ہے، جو بھی ہے وہ آپ کریں، جو کہ آپ نہیں کر رہے اور آپ ایک ایجنڈا کے تحت ملکی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جو ہے وہ میجر عادل لے لیں، اور اس طرح ایک حیدری ہے، اور شابونی گوری وہ جو ایک مخدوم شہاب ہے، اور اسی طرح عمران ریاض خان ہے اور آفتاب اقبال ہے۔ یہ دیگر کیا ہے بھائی؟ ان کی کوئی جرنلزم کا کیریئر تو بتائیں کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ کیریئر میں کوئی اچھی ایکسکلوسیو جسے کہتے ہیں وہ مصدقہ رپورٹ دی ہے۔ اب سین یہ ہے کہ یہ مفروض الزامات کی بنیاد پہ ویورشپ لے رہے ہیں اور اب ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کو بہکا رہے ہیں۔ ویورز خود ان کے تو مطلب یہ ریجیکٹڈ پیس ہیں جن کو کوئی تو لے نہیں رہا، اور یہ اپنے جو منوانے کے لیے جو ہے وہ پاکستانی جو قوم ہے اس میں یہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اگر ان کو فوج اتنی ہی بری لگتی ہے میرے بھائی، فوج کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھیں شام دیکھیں، فلسطین دیکھیں اور برما دیکھیں، بڑے بڑے ممالک جہاں پر فوج کی کمی ان کی عوام کو محسوس ہو رہی ہے، تو یہ لوگ کیا ہیں بھائی؟ یہ خود کو نہ تو یہ لبرل ہیں، نہ یہ کچھ ایسا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کو کسی جرنیلوں یا کسی کے خلاف آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس سے کریں، اس کے خلاف کچھ فیکچوئل رپورٹ لے کے آئیں۔ ادروائز آپ پوری پاک فوج کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں بنتا کہ آپ پوری پاکستان فوج کو کریں۔ ویورز، جو کور کمانڈر لاہور تھا، جناح ہاؤس تھا، وہاں سے جب پاک فوج کے جوان گزرے ہیں تو وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا۔ وہ عام فوجی ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتے نہیں ہیں نا۔ اگر وہ مداخلت کرنی ہوتی تو ٹھیک ہے، ان کے دو اصول ہوتے ہیں فوج کے، یا تو یہ مارشل لا لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو بالکل یہ پراپر وہ چیز کرتے ہیں، ادروائز جو بھی آپ لوگ ایک مفروضے کی بنا پر، ایک الزام کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو پاک فوج کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انڈین میڈیا نے ان چند روز کے دوران جو ہیڈنگ چلائی ہیں اپنے ٹی وی چینلز پہ 24 آورس کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی جو سینہ ہے وہ آمنے سامنے، مطلب پاک فوج کو پاکستانی عوام کے آمنے سامنے کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دس سینیریو۔ تو یہ جو نام نہاد بلاگرز ہیں، نام نہاد جن کے پاس نہ تو اچھی خاصی کوئی ڈگریاں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اچھی انویسٹیگیٹو سٹوری ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ وی بلیو ان انویسٹیگیٹو سٹوری، کہ اگر آپ کے پاس کسی جرنل، کسی کرنل یا کسی بھی کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس شواہد کے ساتھ ہے تو آپ دیں، وہ آپ کا ادارہ نہیں اون کرتا تو آپ کسی انٹرنیشنل ویب سائٹ کو دیں، پتہ چلے کہ جناب اس نے سٹوری کی ہے، اور انسٹیڈ آف یو فائنڈ سم تھنگ ایکسکلوسیو آپ ایک غیر ملکی ایجنڈا پھیلا رہے ہیں، آپ پاکستانی عوام میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جنہوں نے صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے پاک فوج کو جو ہے وہ بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ ابھی ان کے دیکھ لیں یار، یہ پاکستانی جو سیاستدانوں کا حال ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، انہوں نے کتنے کتنے بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں ہر جگہ پہ۔ ٹھیک، میں نے کہا کہ وی بلیو انویسٹیگیٹو سٹوری، آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں کسی کے خلاف، وہ آپ سامنے لے کے آئیں، شواہد کے ساتھ لے کے آئیں، ادروائز کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو بلیم کرے اور اس کے جو ہے وہ الزام تراشی کرے۔ اسپیشلی دیکھو نا پاک فوج کو کتنا گندہ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی ہمارے حساس اداروں کو کتنا گندہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس سٹوری ہیں، آپ دیں، بی بی سی کو رپورٹ کریں، ای میل کریں، کسی کو بھی کریں۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی نے نفرت انگیز مواد میں اٹھایا ہے تو آپ یار ریڈ لائن کیوں کراس کرتے ہیں بھائی؟ پتہ تو چلے نا۔
آپ کا کچھ ذاتی کبھی کسی نے جو انٹیلیجنس ادارے جس میں پاک فوج ہے اس کی جانب سے آپ کو کبھی نقصان پہنچایا گیا ہو، آپ کے کسی پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہو، آپ کے گھر پہ قبضہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، جب آپ پاک فوج کے خلاف کچھ بیان دیں گے تو ظاہر ہے ہمارا ایک ادارہ ہے، فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے اس کو اسٹرانگ کریں گے تو بھائی کون کرے گا؟ پھر وہی حال ہو جائے گا جو واقعی وہ مطلب میں کسی پارٹی کے اگینسٹ نہیں ہوں، بٹ یہ جو نام نہاد کچھ بلاگرز ہیں جن کا نہ آگے کچھ پتہ ہے نہ کچھ پیچھے پتہ ہے، خود کو بڑا مفکر سمجھتے ہیں، خود انہی کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا گیمیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اور یہ آفتاب اقبال یار کیا ہے، یہ آپ نیوز میں تھا، انہوں نے کیا کیا جناب وہ کیا نہیں ہے، انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ جرنلسٹ کی جو ہے وہ سیلریز تو آج تک ریکور نہیں کروا سکا، یہ کہاں کا اپنے آپ کو کہتا ہے؟ بابا جی اب آپ کا جو ہے سافٹ ویئر ابھی اپڈیٹ ہوا نہیں ہے، جب ہوگا دن آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ پاکستانی قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ یار دیکھو آپ کا کسی بھی پارٹی سے وابستگی ہے نا، تو آپ اس کو اپنی وابستگی جو ہے وہ شو کرو، نہ کہ آپ اس کی ایکسٹریم لیول پہ چلے جاؤ کہ آپ کو اپنے ہی ادارے کے خلاف بغاوت کرنا پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، فارس فوج ہی جناب تمام پارٹیز فوج کے خلاف ہوگی، فوج کمزور ہوگی، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، تو جو وار سچویشن لگ رہی ہے اس میں عام آدمی کیا کر لے گا؟ آپ کے یافتہ اقبال سے پوچھتا ہوں، آپ کبھی بارڈر پہ گئے ہیں؟ کبھی آپ نے بارڈر پہ گئے ہو؟ کبھی آپ نے اپنی آل اولاد کو کہا کہ جناب ذرا آئیں؟ خود ان کے محلے میں لڑائی ہو جب باہر نہیں نکلتے، تو فوج سرحدوں پہ ہے، ان کو ان کا کام کرنا سارا کچھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو وجاہت علی ہے جو دنیا ٹی وی میں تھا، یہ پاک فوج کے پروگرام کور کرتا تھا، ابھی یہ اگینسٹ ہوا ہے، جسٹ کسی جرنیلوں کے خلاف ہوا ہے نا، پوری فوج کے خلاف ہے نا، پوری فوج کے خلاف مت ہو بھائی۔ اگر آپ کو کسی جرنیلوں یا لیفٹیننٹ سے کسی سے بھی آپ کو جو ہے وہ مسئلہ ہے یا کسی کے آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مواد سامنے لے کے آئیں، ادروائز آپ جو بلیم کر رہے ہیں کوئی کسی کو بلیم کرنے کا رائٹ نہیں رکھتا۔ اپنے ادارے کو مضبوط رکھیں، اور پاکستانی جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے، تو پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی پاکستان میں ضروری ہے، اور اداروں کی مضبوطی ضروری ہے، اور بس یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو فوجی جو ہے ہماری پاک فوج ہے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے، انہی کے حوصلے بلند کرنا چاہیے، اور کسی بھی انتہا پسندی کو چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی مواد ہے تو وہ ریکارڈ کریں، ادروائز یو ہیو نو رائٹ ٹو کسی پہ جو الزام لگانے کا آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ کوئی رد عمل دینا چاہیں، کویشچن ہے تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں۔ اللہ حافظ۔